آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں. یہ وہ منصب ہوتا ہے جس کے ایک دستخط سے ایوان کی فضا بدل سکتی ہے، جس کی کرسی سے بولے گئے الفاظ قانون کا رخ موڑ دیتے ہیں، جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ رولنگ دیتا ہے، اجلاس کی سمت متعین کرتا ہے، قانونی تشریحات میں وزن ڈالتا ہے، حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی کو ایک لکیر پر لے کر آتا ہے. یہ وہ عہدہ ہے جس کے حامل اگر چاہیں نا تو طاقت کا کوئی دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں. سفارش، امارات، پروٹوکول، انٹرنیشنل ٹریول، لگژری لائف، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کی دسترس میں ہوتا ہے. اگر ایسا شخص چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہے تو عمر بھر کے لیے سیاسی راستے ہموار کر سکتا ہے، بڑے بڑے بزنس گروپس کے ساتھ وہ سلیپنگ پارٹنرشپ کر سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، پلاٹس لے سکتا ہے، فیکٹریز لے سکتا ہے، بیرون ملک دعوتیں اس کے قدم چوم سکتی ہیں، دنیا کی ہر ایمبیسی کے دروازے اس کے لیے خود بخود کھل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بچوں کے لیے تعلیم، ویزا، نوکریاں، سب کچھ آسان ہو سکتا ہے. وہ قانون نہیں توڑتا ہے بظاہر، وہ قانون کو موڑنا سیکھ لیتا ہے. وہ رشوت بھی نہیں لیتا ہے بظاہر، بس وہ احسان قبول کر لیتا ہے، تو تحائف تحفے قبول کر لیتا ہے. اور سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا؟ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. یہ اختیار ہوتا ہے اس کرسی کا، یہ طاقت ہوتی ہے اس منصب کی. اس لیے سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتا تھا، سوال یہ ہے کہ اس نے کیا نہیں کیا. اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں پر قاسم سوری صاحب کی کہانی عام سیاست سے الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ طاقت کے نا اس پورے جنگل میں انہوں نے وہ راستہ چنا جہاں نہ سہولت تھی نہ شارٹ کٹ تھا، صرف محنت تھی اور ضمیر تھا. اسی وجہ سے نا میں پورے ادب، وقار اور سچائی کے ساتھ قاسم سوری صاحب کا نام لیتا ہوں، اور میں پورے ضمیر کے ساتھ کہتا ہوں کہ قاسم سوری صاحب آپ کو سلام ہے. میرا تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے، پر آپ کو سلام. سلام اس فیصلے پر جو آپ نے طاقت کے نشے میں نہیں، اصول کی بنیاد پر کیا. سلام اس سفر پر جس میں آپ نے عہدہ چھوڑا مگر خودداری نہیں چھوڑی. سلام اس راستے پر جہاں آپ نے آسان راستے کے بجائے سیدھا راستہ چنا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جس کے لیے ملک کے اندر آسائشیں موجود تھیں، وہ ملک سے باہر جا کر کوئی تخت نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سرکاری جھنڈا نہیں، اپنی محنت سے روزی کما رہا ہے، چاہے وہ اوبر کر رہا ہو یا ٹیکسی کر رہا ہو یا کوئی اور محنت. اور یاد رکھیں یہ ذلت نہیں ہے، یہ کردار ہے. ایک اور بات یاد رکھیں کہ ذلت یہ نہیں ہوتی ہے کہ انسان محنت کرے، ذلت یہ ہے کہ انسان عہدے کے بعد بھی ناجائز سہارے ڈھونڈے. یہاں اصل سبق قاسم سوری صاحب کے موجودہ حالات نہیں ہیں بلکہ ان کی سوچ ہے. اور یہ وہ پیغام ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے قوم کی خدمت کی ہے تو اس کی قیمت قوم سے ناجائز وصول تو نہیں کروں گا نا. آج ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں، جی رہے ہیں، جہاں پہ چھوٹے سے عہدے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ فیکٹریز، پلازاز، انٹرنیشنل اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں. اور یہاں ایک سابق ڈپٹی اسپیکر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں محنت سے کماتا ہوں، میں سر اٹھا کے جیتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ مخالفین نا میری اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں یہ بات کسی سیاسی پارٹی کی حمایت میں کر بھی نہیں رہا ہوں. میں یہ بات کردار کی وکالت میں کر رہا ہوں. قاسم سوری صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے نا کہ طاقت میں رہ کر بھی انسان ایماندار رہ سکتا ہے. یاد رکھیں قومیں ایسے کرداروں سے بنتی ہیں جو عہدے کے بغیر بھی بڑے ہوں اور محنت کے ساتھ بھی باوقار ہوں. سلام ہے آپ کو سر. آپ کی یہ جرنی ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ اصل طاقت کرسی میں نہیں ہوتی ہے، کردار میں ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا میرا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے اور میں ہمیشہ اس گند سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اچھا کردار میری کمزوری ہے، اس کی حمایت میں بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں. جن کو میری اس بات سے اختلاف ہے وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کر سکتے ہیں.